یاد رکھ لینا دو جہاں کے مالک کی شفاعت سے ساری امت تو جنت میں جائے گی، لیکن جن کے عقیدے میں پنجتن پاک کی محبت، آل علی کی محبت نہیں ہے، وہ ہے خطرے میں، وہ ہے خطرے میں۔ وہ چاہے کوئی ہو، چاہے وہ پیر کامل کیوں نہ ہو اپنے آپ کو سمجھنے والا، لیکن جن کے عقیدے کے اندر میں اہل بیت کی محبت اور عظمت اور پنجتن پاک کی عظمت عقیدت نہ ہو، اور آل رسول کی محبت اور اولیاء کی محبت نہ ہو، وہ ہے خطرے میں۔ وہ ایک بھی نظر آ جائے اس کے پیر پکڑو اور اس کو صحیح عقیدہ دو کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان سے سچی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت کرو۔ دو جہاں کے مالک بھی شفاعت نہیں کریں گے اس کی جو پنجتن پاک کے ساتھ میں بیعت رکھے گا۔ تو کتنا قابل رحم ہے، کیوں کتنا قابل رحم ہے۔ اب وہ قابل رحم آدمی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی خانقاہ محمدی کا نظام، مسلک و جماعتوں کا نظام ہے یہ؟ ارے امت کو صحیح رخ پر لانے کا ایک نظام ہے، انسانیت کو دو جہاں کے مالک کی شفاعت کے مستحق بنانے کا نظام ہے کہ نظر کرم ڈال کر ان کو ایمان عطا کریں گے دو جہاں کے مالک، اگر ان کی آنکھ سے وہ محبت کر رہا ہوگا تو۔ مسلمان ہو، کتنے ہی اونچے درجے کا، اعلیٰ درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، بلکہ ولی کامل کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، اس کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پنجتن پاک سے بیر ہے، آل علی اور اولاد علی سے بیر ہے، تو کتنے قابل رحم ہے جن میں میں اور آپ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کی دعوتوں میں تم جاتے ہو اور ہماری دعوتوں میں ان کو بلاتے ہیں۔ ان پر نگاہ ڈالو تو دل میں یہ دعا کرو کہ ہائے ہائے تمہارا کیا ہوگا۔ کیوں کہ دو جہاں کے مالک کی شفاعت کی وجہ سے ساری امت تو جنت میں جائے گی، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ میں بیر رکھے گا، اہل بیت کے ساتھ کا بیر کون سا جرم کرواتا ہے؟ کون سا جرم کرواتا ہے؟ بے نمازی، بے دین، فاسق و فاجر، زانی اور شرابی، یہ سب خدا کی قسم ہلکے گناہ ہیں۔ کفر اور شرک یہ بھی ہلکا گناہ ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کا دل میں نہ ہونا اس کو ایسے گناہ پر کھڑا کرتا ہے کہ جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتا ہے ان کے نواسر اہل بیت کو اپنے ہاتھوں سے یہ شہید کرتا ہے۔ اس کے مقابلے پر کوئی زانی کوئی بات نہیں ہے، زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے خدا کی ایک کرم کی نگاہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خانقاہ محمدی کے نظام کو بھی تم کوئی ایسے مسلک و جماعت کا نظام مت سمجھو۔ یہ نظام کیا ہے؟ کیوں ہم تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کو اس وقت میں اولیاء کی محبت دے کر اولیاء کے قریب کرو۔ اولیاء سے قریب ہوں گے، پنجتن پاک سے قریب ہوں گے، ان کی نجات کی یہ ضمانت ہے۔ اس کے بغیر تم شفاعت کرو تو نہیں سنے گا۔ ارے کافر کے کفر کے اوپر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق مل سکتی ہے۔ ظاہر میں کافر ہے تو کسی اللہ والے کی نگاہ پڑھ کر اس کے دل کو مومن بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اگر پنجتن پاک سے بیر رکھنے والا، کیوں مولا علی کو یاد کرتے زیادہ مولا حسن کیوں کہتے ہیں، سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں، یہ غوث و خواجہ کیوں کہتے ہیں، یہ راجن شاہ ولی کیوں کہتے ہیں، ان کو اپنا کیوں کہتے، ان کو اپنا کیوں کہتے، ان کے نسبت کی محفلیں کیوں سجاتے اپنے گھروں میں؟ یہ کہنے والا کون ہوگا؟ جس کی شفاعت میں مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہی رخ تو بتایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں بھیج کر کہ معاملہ تو اللہ اور رسول کے درمیان میں طے ہو چکا ہے کہ کس کی شفاعت ہوگی، کون جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بات بھی تو فرما دی کہ ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ مضر کہ بکری کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ کرے گا کیا؟ کرتا ہے، کر لیا ہے، کرتا ہے نہیں کر لیا ہے۔ پھر دو جہاں کے مالک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اس کا رسول بھی جو چاہتا ہے اس کے ساتھ میں
ولایت کا جو نظام ہے آل علی اور اولاد علی اور مولا علی کے ذریعے سے جو دنیا میں ولایت کی صورت میں جو چلے گا، شفاعت کی سند ان کے پاس سے بھی تمہاری ہونی پڑے گی، ان کا بھی ٹھپا لگنا پڑے گا۔ نہیں، ہم کو سیدھا پاسپورٹ سے مطلب ہے، وہاں سے ریٹرن بھیجتا جا، کہاں جا؟ اپنے گرام پنچایت کا ٹھپا لگا کر آ، اپنے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا یا ایس پی کا کلیریفیکیشن سرٹیفکیٹ لا، صاحب میں ہوں نا، آپ تو ایمبیسی سے امریکہ کی، ہاں میں تو ایم پی صاحب کے چمبر کے پاس میں بیٹھنے والا ہوں۔ کہاں کا ہے تو ایم پی صاحب کے یا پرائم منسٹر کے ساتھ میں رہنے والا ہوں۔ پاسپورٹ ہونا تجھے؟ ہاں ہونا۔ تو کہاں پیداواس ہو؟ موالے کے اندر میں جا، موالے کی گرام پنچایت کے پاس سے ٹھپا لگا کر آ۔ میرے کو بھی کی، ہاں تیرے کو بھی قانونی چاہیے۔ امت کی شفاعت کا ذریعہ اولیاء ہے۔ یہ جو بعد میں اس فتنے میں امت مبتلا ہوئی نا جی، اللہ رسول کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہے، شریعت ہم کو کافی ہے، ہم دیندار ہیں، ہم نماز کی معاملہ ہمارا نہیں، بلکہ قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت ہو، اس کے لیے اولیاء کا کلیریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان، اس لیے ہم یہ کہتے آج بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان، کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ غریب نواز کی مہر اس کے اوپر نہ ہو۔ اب آگے سمجھ میں بات؟ تو پھر کیا یہ اعتقاد ہے کہ جماعت کا نظام ہے، اولیاء کی محبت خانقاہ کا نظام ہے؟ ارے اصل چیز ہے یہ، اگر یہ نہیں ہے تو کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر میرے آقا حضرت اویس قرنی کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجتے؟ بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ میری امت کی شفاعت ان کی دعا سے کا کیا مطلب؟ کیا دعا ظاہر میں کریں گے، مہر لگائیں گے امت کو، دو جہاں کے مالک کی امت، لیکن بھیجا ولی کی دربار پر۔ اور کن کو بھیجا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کن کو بھیجا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اور مولا کائنات کو بھیجا کہ مولا تم کو سنبھالنا ہے، میری امت کو راستہ بتا دو، آپ چل کر بتاؤ، اس لیے کہ ولی کے پاس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولا علی کو اس لیے بھیجا کہ ولی تو ولی کے راستے کا اہل ہوتا ہے، اور ولی ہی ہوگا جو ولی کے امام ہوگا، وہ بتائیں گے اولیاء کے نظام کو۔ اس لیے ضروری تھا نا مولا علی۔ اب مولا علی بھی وہاں پر انجان رہے، ساتھ میں امیر المومنین ہے نا شریعت کے، رہے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی چوری چوری نگاہوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کا جواب دیکھ رہے ہیں، لیکن مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہ چلتا ہے آنکھ چولی کا معاملہ، نہ کو بھائی ٹھیک ہے شریعت کا معاملہ، ہاں ٹھیک ہے وہ، اور وہ شرک ہو جاتا کہتے ہیں، گمراہ ہو جاتے کہتے ہیں، اجمیر کو جانا، وہاں جانا، وہ چوکڑوں پہ سجدے کرنے بیٹھنا ناجائز ہے، شرک ہے۔ اچھا اچھا، انجان رہتے۔ اور اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں سمجھا رہے تھے نا وہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا ان سے، کیا سوال کیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا اس رخ کے اعتبار سے بھی اعتماد تھا اپنی ذات پر کہ ہم تو وہ ہے جو مدینے میں رات و دن دو جہان کے مالک کو، میرے آقا کو دیکھتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، سفر و حضر میں ہم ساتھ رہے، کانفیڈنس تھا نا، اور حق تھا ان کا وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام دو جہان کے مالک کی صحبت کا سر آنکھوں پر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میرے آقا کو آپ نے دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا ہے کیا؟ رات و دن ساتھ رہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، مکے سے نکلے مدینے کی طرف نکلے، مدینے یہ کیسا سا نہیں دیکھے؟ ہاں ہم نے دیکھے۔ کون بول رہے ہیں؟ جو حقیقت میں نہیں دیکھے، ظاہر میں جو نہیں دیکھے۔ ہاں ایسے دعوے رہتے نا، کیوں اللہ کو تو کیا جانتا ہے، چل مجھے تو پہچاننا، مسئلہ حل ہو گیا۔
اللہ اللہ کہاں کر رہا ہے؟ پہلے معین معین تو کہے، حق ہے ان کو بولنے کا، حق ہے، کیا کہنے، حق رہتا ہے اولیاء کو، اہل اللہ کو ان الحق کہنے کا۔ خدا کو تو کیا جانتا ہے؟ مجھے تو پہچان حق ہوتا ہے ان کو، اس کو اولیاء کو، تم کو، میرے کو نہیں، ان کو حق ہوتا ہے، وہ شرک نہیں ہوتا، اس شرک پر تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اب خدا کو ملا لا کے کاکا کو بٹھا دے رہے نا، جھٹ خفا بنا دے رہے اس کو، وہ کرے تو شرک ہو جاتا کرتے، یہ کرے تو شرک، ارے 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 ارے، ہاں شرک کا کچوبر بنا کے خدا کو اتنا جھٹ خفا بنا دیا نا، اتنا ناراض ہونے والا بنا دیا، نہیں شرک ہو جاتا، 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 نہیں بتاؤں یہ شرک کا فارمولا کیا ہے؟ خدا اکیلا واحد ہے صرف میرے مصطفیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے تو شریک کیا اپنے محبوب کو اپنے ساتھ میں۔ تمہارا شرک بتاؤ نا جی، تم اللہ کو خالی ایک مانو، خدا قبول کرتا ہے؟ پھر ایک کس کے لیے ہے؟ صرف اپنے محبوب کے لیے۔ توحید صرف میرے محبوب کے لیے ہے۔ وہ توحید کس کے لیے ہے؟ واحد وہ ہے کس کے لیے؟ اکیلا کس کے لیے؟ وہ سوچ کے بولو، کس کے لیے ہے؟ اور اللہ چاہتا کس کو ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ اس کا مطالبہ کس سے ہے؟ صرف اپنے محبوب سے ہے، اس لیے کہ بے پردہ اپنے محبوب کو دکھا ہے، اور باقی سب کے لیے اکیلا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، قل تم بولیں گے تو پہچانیں گے، تم بولے تو میں ہوں، وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے جو اپنی پہچان کے لیے بھی میرے محبوب کا محتاج ہے۔ وہ تو وہ ہے جو اپنی پہچان کے لیے بھی، اپنے تعارف کے لیے بھی، اپنے ظاہر ہونے کے لیے بھی محبوب کا محتاج ہے۔ اچھا محبوب کے بغیر پہچانا گیا کہ وہ پہچانا گیا تو پہچان دے گی؟ تو پھر ایک اور واحد الہ توحید کس کے لیے؟ وہ بندوں کا چیپٹر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا چیپٹر نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا رب جانے، رب کیا ہے میرے مصطفیٰ جانے۔ تو اپنا ایک ہونا تو صرف اپنے محبوب کے لیے ہے وہ، پھر امت کے لیے کیا ہے؟ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ایک ہے میرے لیے۔ یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ تو اکیلا ہے اور تیرے محبوب فرما دیے ہم تجھے مانتے خالی لا الہ الا اللہ پڑھتے، کلمہ مکمل ہوگا کیا؟ اللہ قبول کرے گا کیا؟ تو اکیلا تو اپنا جوڑی رکھا کیوں؟ اپنی جوڑی جوڑ میں رکھا کہ نہیں؟ توڑ میں ہے، نعوذ باللہ لا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ توحید میرے مصطفیٰ کے لیے ایک ہے، وہ بندوں کے لیے بندوں کے لیے الگ کرنا۔ اچھا الگ کر کے اس کو خوش کر کے بتاؤ، الگ کر کے خوش کر کے بتاؤ تو یہود و نصارہ کو سب کو مومن بولنا پڑے گا، پھر تم کو اس کو تو مانتے چنا کیوں؟ کتنے بڑے موحد ہے پھر وہ۔ اب گرجا گھروں پر بھی عیسائیوں کے اس پر بھی لکھ دینا پڑے گا توحید عبادت خانہ بول کے، اس کو تو مانتے چنا، انکار کرتے کیا وہ؟ کون سی چکر میں توحید کے نام پر میرے مصطفیٰ سے کٹنا قابل قبول ہے رب کی بارگاہ میں؟ کہاں کیا حال ہوگا ان کا توحید والوں کا
جو میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور آقا کو رب اس سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی توحید کہ توحید ایک ہے. چلو عبادت کے لائق بھی وہی ہے, عبادت کے لائق بھی وہی ہے. عبادت اس کی چھوڑنا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. اب تیری عبادت میں پیچھے اس امام کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, ارے کڑیاں کھوڑے کی نہیں کھوڑ رہے. پھر تیری عبادت الہ کے لیے خالص کہاں سے ہو رہی؟ اس امام کے پیچھے ہو رہی ہے, کعبۃ اللہ کے سامنے ہو. کیا نیت باندھتے تھی؟ پیچھے اس امام کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. پھر اب نماز ایک پڑھ رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہا ہے, تو کبھی فرعون کا ذکر آ رہا ہے, کبھی شداد کا, کبھی نمرود کا, اور کبھی شیطان کا, کبھی جہنمیوں کا, کبھی جنتیوں کا. کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں. تو پھر عبادت خالص کہاں سے ملی اس کی؟ عبادت خالص کس کی تھی؟ وہ خالص کس کے لیے ہے؟ اب جو وہ بیچارے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں دو جہاں کے مالک کا خیال نہیں آنا, کدھر ہے انہوں؟ کتنا بڑا جرم ہو گیا وہ. انہیں تو بولے گا میں دکھا تھا کدھر چکر میں پڑ جاتا تھا. عبادت کا اخلاص, عبادت بھی صرف اللہ کے لیے. تو دیکھا جو اس کو, کیا تجھے یہ حکم دیا کہ صرف میں دکھ رہا ہوں تو میری عبادت کر؟ دکھا کس کو؟ صرف ایک کو نا. تو ایک کو دکھا تھا تو ان کے لیے حق ہے کہ ایک ہی کے لیے سب کچھ. اب عبادت کا شرک بھی بولتے نہیں, تو پھر یہ سب امام بھی شریک ہے, کعبہ بھی شریک ہے, پیچھے اس امام کے بھی شریک ہے, پڑھے سب مصلی بھی شریک ہے. پھر امام کو دے رہے سو تنخواہ والے بھی سارے شریک ہے اس میں. ہم دے رہے تو امامت ہو رہی ہے. کتنے شریکہ 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 جی. پھر توحید کہاں ہے؟ توحید کس کے لیے تھی؟ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے, وہ صرف میرے آقا ایک کے لیے ایک ہے, اور باقی سب کے لیے اپنے محبوب کو خود شریک کر دیا. شریک کیا تو رخ بتا دیا کہ شریک بھی ایسا کیا ہوں کہ چلو کہ آگے جا کے چکر نہیں دینا امت کو کہ میں اپنی نماز میں, اپنی اذان میں, اپنے قرآن میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا, اور جہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات ہوگا وہیں پر درود ابراہیم بھی ہوگا کہ میرے محبوب کا تذکرہ, اور محبوب کی آل کا تذکرہ اور آل رسول کا تذکرہ بھی ہوگا. یہ شرک کی یہ پوری لائن کے اندر میں کہتے ہوئے شرک ہے کیا؟ اللہ کروا رہا نا یہ سب, تو اللہ شرک کرواتا ہے. یہ چاٹیاں جو ہے نا پورے شیطان کے کراٹیاں ہیں, وہ شرک ہے کا ڈھونڈے تو نہیں ملتا نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے نا, لا الہ الا اللہ ہے میں تیرا قبول نہیں کرتا ہوں. نہیں, ہم لا الہ الا اللہ صرف اللہ کو مانتے تو پھر سب سے پہلے دنیا کی یہودیوں کو مومن بول سکتے, ہاں توحید والے بول کے بولتے ان کو, کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں. عیسائیوں کو بولتے ہیں, مجوسیوں کو بولتے ہیں, مگر اللہ نے والا کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہے. پھر مسلمان کون؟ جو میرے ساتھ شریک کرے, وا محمد رسول اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب مسلمان بننے کے بعد میں اب آ گیا غسل وضو کر کے سرما ورما لگا کے جھپا ہوا پہن کے صافا وافا بن کے نماز کو چل نماز پڑھ میری, ہاں نماز پڑھ. بٹ جو نماز دیا جن کو دیا ان کو یاد کر, یاد کر, اور یاد کر تو بھولنا نہیں. اس واسطے پہلے تو اپنے کو یاد کروا لیا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہر جگہ آپ کو یاد کرا لیا. بیٹا کہیں بھولنا نہیں,
اب بیٹا تحیات نماز قبول کرنا ہے تو پڑھا میرے محبوب کے اوپر درود، السلام علینا وعلیہ السلام پڑھ میرے محبوب کے اوپر، اس کے بغیر میں قبول ہی نہیں کرتا ہوں۔ دھوکہ نہیں کھانا میرے محبوب کو چھوڑ کر تو میرے پاس سے مقبول بنے گا، مردود ہوگا مردود۔ میرے پاس سے مقبول وہ ہے جو میرے محبوب کے راستے سے آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پاس سے مردود وہ ہے جو میرے پاس میں تو آنے کی کوشش کرے اور ارادہ کرے اور نیت کرے، عمل کرے، لیکن میرے محبوب کو نظر انداز کر دے، وہ مردود ہے، شیطان ہے۔ شیطان والا عقیدہ توحید کے چکر میں مصطفیٰ کو چھوڑنا، اور مقبول والا راستہ جو مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے